ان کو تو پکڑ گھر میں گل نا کہ ہم وہ اس لیے پکڑ کے مارے اس کو، ہاں پیٹے بس اس کو بولے واپس کر اپنے، وہ دوبارہ واپس آ، حلف ایسے نہیں ایک آئے گا، اس کا باپ بھی بات آئے گا۔ لگے گی نا تو باقی ڈریں گے پھر، حلف لیا ہوا ایک ہے اس دو نے، اس کی ویڈیو کافی وائرل ہیں۔ پڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. یہ حلف بس لیا ہوا ہے اس نے. عابد بھائی میں ایک کریکشن یہاں پہ کر دیتا ہوں. یہ جو ابھی ٹویٹ ہم کر رہے تھے نا اینتھنی بلنکن کی، یہ کسی نے ایسی شیئر کی تھی گروپ میں تو ہم نے لگا دیا، یہ میں نے ویریفائی کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہ وہ کریکٹ کر لیں سارے. نیچے کسی نے کامنٹ کیا کہ یہ ہاں فن ہاں، وہ لینڈ آئی کے کے بھی پرائم لکھ رہا منسٹر ہے کے لیے نیچے، تھی۔ میں نے بھی ویریفائی کیا، اٹس ناٹ، میں نے بھی دیکھا اس کا بھی جا کے اکاؤنٹ ہے، وہ ٹھیک ہو ویریفائی گیا، نہیں ہو کوئی بات سکی. نہیں، دیکھو کوئی بات اٹس نہیں، اوکے، انشاءاللہ ہم نے ایک دن آئے کریکشن گی۔ کر دیا، ٹھیک ہو گیا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ایک بات ہے سارے موڈ کے لیے کہ پلیز کسی کو اٹھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی موڈ ہے، اگر میں سو جاؤں پھر آپ لوگ اٹھا لیا کریں، مگر میں جاگا ہوں نا تو پلیز کسی کو آپ نے اٹھانا نہیں ہے۔ گراؤ نو پرابلم، مگر کسی کو اٹھانا نہیں ہے۔ ہمارے مانی بھائی جو ہے نا وہ موڈ کے منسٹر ہیں، تو شاید انہوں نے آپ لوگوں سے رابطہ نہیں کیا یا آپ لوگوں کی اس سے بات نہیں ہوئی۔ مانی عباسی جو ہیں تو وہ ابھی ہے نہیں کیونکہ کافی دیری ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں پلیز کسی کو آپ نے اٹھانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی سب بھائیوں بہنوں کو؟ جی اچھا ٹھیک ہو یہ گیا اجازت؟ لکھا ہوا ہے نائٹ لالا، مجھے نہیں پتا تھا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نارملی ایسے ہی کرتی ہوں کہ آپ کو شیئر کرتی رہتی ہوں وہ میں نے تو دیکھا ہے اسی لیے تو آیا ہوں، میں نے کہا میں حالانکہ سب کو شیئر میں کرتی میسج رہتی ہوں کہ وہ فوزیہ ٹھیک ہو گیا۔ فوزیہ کعوہ بڑھا. میں تب تک کرتی رہتی ہوں تب تک۔ فوزیہ کو کی بات کو ہم تو ضروری کام بھی ہو پھر بھی ہم آ جاتے یہ میرا ہیں۔ ٹائم تھوڑا چینج ہوا تو مجھے جو نا ابھی تھوڑا پرابلم ہو رہی ہے تھوڑی اچھا تو نہیں، آج تو آپ کی چھٹی ہے نا؟ چھٹی میں اچھا قہوہ نہیں پیتی، اس ٹائم کافی پینی ہے۔ نہیں، کافی اس وقت نہیں پی سکتے۔ اچھا یہ 20 اور بھی لکھا ہے کہ جا رہے ہیں، تو جانے دو، ابھی تو بات اور طرف جائے گی انشاءاللہ۔ لالا آپ کے خیال میں ان کے ساتھ ٹوٹل کیا یہ کیا جائے کہ 60 بندوں کی فیلڈنگ ہے جو انہوں نے لگائی تھی. ظاہر ہے ہم اس پہ بات کرتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم لالا بھی بات کرتے رہے، ہم بھی بات کرتے رہے اس کے اوپر. تو اب کیا اپڈیٹ ہے لالا؟ جو آپ ویسے کل خوشخبریاں ہمیں سنا کے گئے تھے، وہ کوئی حالات ویسے نظر نہیں آ رہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، حالات تو نظر اس لیے آ رہے ہیں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں عمران خان سے، اور ابھی تک تو یہ جو آپ فگر دے رہے ہیں نا اس وقت، یہ تو ان کی بھی چار ہے، اور ان میں وہ تو گئے ہوئے ہیں نا، تو کچھ ہماری بھی ساتھ چلے گئے جنہوں نے قسم بھی اٹھا لیا۔ دیکھیں ایمان جہاں کمی ہوگی تو وہاں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے نا، آپ تو اندازے لگاتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے ایک پورا تفصیل ہوتا ہے کہ اتنے ہمارے ہیں، اتنے ان کے ہیں، تو یہ کیسی حکومت بنے گی؟ یعنی اکثریتی پارٹی حکومت سے باہر رہ کر کیا وہ اس ملک میں کامیابی کبھی ہوئی ہے؟ ایسے نہیں ہوتا نا۔ تو اب یہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ ان کو باندھ کے رکھے جب تک ہمارے مقاصد پوری نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ہم نے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا کہ یہ دوسرے دن ہم مطلب سیم ڈے کو جب ہم گھر واپس چلے گئے، یعنی آروس کے آفس میں نہیں پہنچے لوگ، تو غلطی تو اس وقت لیڈرشپ کی ہے نا، عوام تو اتنے نہیں جانتے نا، لیڈرشپ کی کمزوری آپ انہوں نے تو فائدہ لینا ہے، اور کمزوری لیڈرشپ ہی تو غائب ہے نا؟ وہ بتائیں کہ لیڈرشپ کدھر گئی ہے؟ نہ تو لالا ہماری میں ایک تو کافی سارے نا بھاگے ہوئے تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بہت سارے کچھ گئے بھی ہیں، ان کو بھی نا فوجیوں نے ڈنڈے شنڈے مار کے ٹھڈے شڈے مار کے بھگا دیا. اور اگر یہ سارے چلے بھی جاتے اور گھراؤ بھی کر لیتے سارے آر او دفتروں کا، جا کے آر او تھے ہی نہیں وہاں پہ نا، اصل میں نا انہوں نے جو پریزائڈنگ افسر تھے فوجیوں نے ایجنسیوں نے ان کو نہیں غبا نہیں کر دیا نا. نہیں، جو الیکشن کمیشن تھا نا وہ تو 4 گھنٹے ادھر رہا نا، جی ایچ کیو میں رہا، اس نے دیکھے حالات تو ادھر انہوں نے بلا لیا، ادھر میٹنگ ہو رہی تھی، سب دنیا کو پتہ تھا، یعنی اگر یہ ان میں لیڈرشپ ہوتی تو یہ عوام کو کہتے کہ ادھر پہنچ جاؤ، یہ نہیں ہونا تھا اس طرح۔ اصل میں جس دن سے میرے ساتھ یہ فہیم بھائی ایک دفعہ یاد ہے تو اس نے بڑا اختلاف کیا اس بات پر، حالانکہ حاجی صاحب آپ کو بتا دیں گے کہ ہم کتنے قریب سے جانتے ہیں نا،
لیکن حق اور سچ کے لیے آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ میرا قریبی آدمی ہے، آپ سمجھ گئے؟ تو جب میں نے دیکھا کہ یار اس کو، تو مجھے عجیب سا لگا، کیونکہ تمہارے ساتھ اٹھا بیٹھا ہو، تمہیں پورا اس کی ہسٹری معلوم ہوتی ہے کہ یار یہ اس چیز کے لیے یہ اہل نہیں ہے۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا تو اس وقت ہم تو نہیں کہہ رہے تھے کہ لیکن ایک اشارے سے جب بات ہوئی تو فہیم بھائی نے کہا نہیں نہیں یہ تو اس طرح ہوا، خان نے، وہ بھائی ٹھیک ہے، خان اندر ہے، خان کو کوئی علم غیب نہیں ہے، اس آدمی کو پتہ ہوگا جو اس علاقے کا ہوگا نا، ہمارا مطلب آنا جانا ایک دوسرے کے ساتھ ہے، تو ہم تو اس کو جانتے، اس کے بھائی کو جانتے، بلکہ اس کا بھائی ایک ہفتہ ہمارے پاس رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق ہمیں معلوم تھا، یہ پہلے اعتزاز حسن کے آفس میں بھی کام کرتا رہا، جب پہلے یہ ہوا نا، وہ اعتزاز کو کس نے پہنچایا تھا، وہ حفیظ خان ہے، میں نے رات کو بات کی تھی، اس کے تھرو گیا تھا، اس کی سفارش سے، تو ہمارا وہ کزن ہے، تو اتنی یہ پوزیشن والا نہیں ہے کہ مطلب اس کو پی ٹی آئی سونپی جائے۔ اب یہ کیا ہے، عمران خان کا اپنے مقاصد ہوں گے، کوئی سے ذہن میں کوئی چیز ہوگی، جب بھی یہ لاتا ہے کمزور آدمی کو سامنے لاتا ہے نا، تو اس پر مجھے، اور اس کی وجہ مجھے پتہ ہے کہ کمزور کو کیوں وہ لے کے آتا ہے۔ پہلے پرویز خٹک جب وزیر اعلیٰ کے پی کے تھے، تو اس یعنی 2013 کے الیکشن میں جب بنے تھے، تو وہ ایک کمزور آدمی تھے، یعنی وہ اس وقت ہماری ایک کمزور حکومت تھی ساری، یعنی کہ 10 میجارٹی تھی، شیرپاؤ کو بھی ملایا تھا، ایک جماعت اسلامی کو، یہ سراج الحق کو وزیر خزانہ بنایا تھا کے پی کے کا، اور بھی ایک پارٹی تھی میرے خیال میں شیرپاؤ والی بھی تھی، ترقی والی بھی تھی، ترقی والی کی 2 سیٹوں والی نہیں بھی نہیں نہیں، ترقی تو آلریڈی یار پی ٹی آئی ہے نا، وہ تو خود پی ٹی آئی ہے۔ نہیں، اس وقت نہیں تھا لالا، جو شروع میں پہلی گورنمنٹ بنی تھی نا، وہ 2 ان کے، ایک چاچا تھا میرے خیال سے، ایک وہ خود تھا، 2 یا 3 صوبائی ان کی سیٹیں تھی۔ عثمان تھا، عثمان اب بھی چلا گیا ہے دوسرے میں، وہ پیپل پارٹی میں چلا گیا، عثمان ترقی، اور اس کے والد کا نام ہے لیاقت ترقی، آپ سمجھ گئے اشارہ۔ اور اس کی میں آپ کو فون پہ سٹوری سمجھاؤں گا کہ یہ ادھر کیسے پہنچا، پھر آپ حیران ہوں گے۔ اچھا، بہرحال وہ اس وقت انہوں نے آزاد الیکشن لڑا تھا، لیکن یہ جب پی ٹی آئی کی طرف سے آزاد الیکشن انہوں نے لڑا تھا 2008 میں، آپ سمجھ گئے، ولی خان کو ہرایا تھا اس نے، لیاقت ترقی نے ولی خان کو ہرایا تھا اس سیٹ سے جو ان کا پرماننٹ سیٹ تھا، مطلب یعنی یہ ٹوبیکو کا کام کرتے ہیں، اور بس کیا بتاؤں آپ کو، پھر فون پہ بتاؤں گا اکیلے میں، ٹھیک ہو گیا۔ ہو جاتا ہے انسان سے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے دوسرے کو بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ پھر اس حد تک پہنچ گیا کہ اس زمانے میں 2,000 روپے دینا کسی کو ووٹ کا، یا ہر گاؤں میں، وہی کام اس نے ادھر بھی کیا تھا، جیسے وہ نہیں کرتے شریف خاندان، تو جس جگہ بھی جاتا تھا 20-25 دیگ چاول کے، اور مسجدوں کے لیے، اور یہ سب کچھ کرتے رہے، تو وہ سیٹ یہ جیت گئے تھے۔ اس کے بعد جب پی ٹی آئی کا وقت آیا 2011 میں، جب وہ جلسہ ہوا مینار پاکستان کا، تو اس وقت انہوں نے دیکھا، تو جب پیسہ آتا ہے تھوڑے دماغ بھی آ جاتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو اب ایک مکمل پارٹی بن چکی ہے، تو انہوں نے جا کے اس میں شمولیت کی، اور اس کو منسٹر بھی بنایا گیا، اس کا یہ جو چچا ہے عثمان، اس کو ایم این اے بنایا گیا، اور شاہرام منسٹر تھا، اور یہ عاطف بھی ان کا رشتہ دار ہے، آپ سمجھ گئے نا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ پوری سٹوری کی یہ ہے۔ بہرحال میں کمزوری کی بات کر رہا تھا، تو وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے تھا پرویز خٹک، تو عمران خان نے پھر یہ بزدار ہمارے اوپر کیسے نازل ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا تھا کہ بعض اوقات عمران خان کی آرڈر کو یہ نہیں مانتا تھا کے پی کے میں، یہ اپنی مرضی سے کرتا،
تو اس نے کہا یار مجھے پنجاب کے لیے ایسا آدمی چاہیے جو میرے بات کو اگنور نہ کرے نا. تو پھر اس میں وہ آ گیا نا وہ دوسرا مسئلہ لالا کہ یہ سچ بات ہے کہ ایک بار خٹک نے اس کو دھمکی بھی دی تھی کہ میں 13 بندوں کو ادھر لے جاؤں گا ادھر لے جاؤں گا، ایسا تھا کچھ؟ نہیں اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اس طرح کہہ سکتا تھا، لیکن بہت اکڑ کے اور اس طرح کی وہ کرتا رہتا تھا. تو عمران خان نے پھر کمزور وزیر اعلیٰ ڈھونڈنا چاہا کہ میں اسلام آباد میں بیٹھ کے تو وہی پنجاب اس وقت 13-14 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اس کو کیسے چلاؤ گے اسلام آباد سے اور بزدار کے ہاتھوں. اور بزدار کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، وہ اکیلے میں ہم ڈسکس کریں گے. وہ کس نے کیا وہ آپ کو بتائیں گے، اور ایک ایک چیز بتائیں گے. یہ وہ ایک تھی آپ کو یاد پتہ ہے نا فرح، یہ اس کا شوہر تھا احسن جمیل گجر. احسن جمیل گجر کا والد جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ایم پی اے تھا سیٹنگ، ٹھیک ہے. ابھی آج کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جو گزرا وقت ہے اس میں وہ ایم پی اے تھا. اور اس کی دوستی تھی کسی کے ساتھ جو بہت بڑی، مطلب وہ اس کی وائف کی. تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو ہمارے لیے عثمان کو کسی طریقے سے وزیر اعلیٰ بنا دیں. تو اس زمانے میں پوری اسمبلی میں عثمان کوئی شخص نہیں تھا. تو 2018 میں تو وہ استخارے پہ بات چلی گئی، پھر استخارے میں اس کرنے میں نام نکل آیا اور وہ عثمان بزدار نکلا. اور میں نے تھوڑا ریسرچ کیا تو یہ ادھر وائس تحصیل ناظم رہ چکا تھا اپنے قبیلے کی طرف سے. یہ ان پڑھ قبیلہ ہے بالکل نا، خود بھی اتنا نہیں ہے. تو وہ پھر جب اس کو لایا گیا اسلام آباد تو یہ فیصل جاوید اس کو پھر آ رہا تھا ہوٹلوں میں کہیں چائے پلایا کہ میں نے پھر کہا یار یہ کون ہے؟ کہتا یہ تو اس طرح ہمارا. ماشاء اللہ ویسے دیکھتی ہے مجھے تھوڑا سا جھٹکا لگا کہ یہ چیز پنجاب کے لیے، چلو یار کسی اور صوبے میں آزما لو، اتنے بڑی جگہ میں اس کو آزمانا. اور وہ نر کے بچے نے پھر جیسے ہی سنبھالا پھر ایسے سنبھالا 30-35 اپنے ٹھیکیدار بھی لے کے آیا، اور بس پھر کام چلتا گیا. بہت لمبا کام چلا. ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کی 4-4 5-5 کروڑ. اچھا لالا وہ بڑا ویسے بڑا نا سمجھدار نکلا ہے بزدار نے دیہڑی بھی لگا لیا. اور جیسے ہی اور پھر اس نے نا جیسے یہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہے آن بان لڑائی، تو وہ بڑی خاموشی سے نا جا کے ادھر جو سیکٹر کمانڈر تھا نا آپ کا نا کوئٹہ کا کور کمانڈر، ادھر بیٹھ کے اس کے پاس جا کے. یہ تو بات کی بات آپ کر رہے ہیں نا، کوئٹہ میں تو وہ رجیم چینج کے بعد گیا تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں کتنا سمجھدار تھا، دیہڑی لگائی اور جیسے حالات چینج ہوئے فوجیوں کے ساتھ مل کے اپنی کور کر لیا سر. اب دیکھیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، بزدار کی کرپشن پہ اب کوئی بات نہیں کرتا. میڈیا پہلے چیخ کے بولتا تھا اور میڈیا اب اس کا نام بھی نہیں لیتے، ایسی ہے نا اسی بھائی. بالکل ایسے ہی ہے. وہ جو دوسرا تھا نا خاور، اس نے ایس پی کو کہا میرے ڈیرے پر آؤ نا. تو ایس پی میں تھوڑا غیرت تھی، اس نے کہا میں کیوں آؤں. تو پھر اس نے اس کو ٹرانسفر کیا خاور منی کا نے. وہ جو دلہ بھی کہتا ہے نا، پہلے کیا تھا فائدے اٹھا رہا تھا، تو اس نے بزدار کو فوراً فون کیا کہ اس کو یہاں سے نکالو. پھر وہ اس پر بڑا زور آ گیا میڈیا کا کہ بھائی یہ ایک آدمی نے اپنی ڈیوٹی کی ہے. تو پھر چند دنوں بعد پھر اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن بس کیا کہیں. بس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ اچھی مشیر ضروری ہے. وہ کوئی بھی کام کریں گے نا، اور خاص کر نمائندگی جب آپ کرتے ہیں نا تو یہ عمران خان کی کمزوری کیوں ہے؟ دیکھو عمران خان نے باہر پڑھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو دیکھ لو، ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لو. ایک ایگزامپل ہے، جتنی بھی بڑی کمپنی ہے نا،
लाला जितनी बड़ी कंपनियां हैं इन सब के इन्होंने एडवाइजर रखे होते हैं और एडवाइजर उनको अच्छी एडवाइस देते हैं तभी कंपनी चलती है। डोनाल्ड ट्रंप को देख लो या गूगल को देख लो या जितने माइक्रोसॉफ्ट को देख लो, तो इन्होंने रखे होते हैं एडवाइजर, वो इनको एडवाइस देते हैं, इनकी कंपनियां ऑटो पायलट पे खुद ही चल रही होती हैं। तो इमरान खान ये गलती क्यों करता है? ये गलती इसलिए करते हैं कि इमरान खान के पार्टी में देखिए कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो दूसरी पार्टियों का जो वो होता है ना थिंक टैंक जैसे लोग, वो तो पीटीआई में नहीं आए थे ना। ये तो एक लाला नई लाला रवाज हमारा थी। देखो, हम तो ओबीसी थिंक टैंक भी नहीं है, हम एक छोटा सा टिकटॉक का ग्रुप है। यहाँ पर इनके लोग आते हैं और हमें गलत डायरेक्शन पे बत्ती हम के लाल थिंक बत्ती के टैंक पीछे लगा तो लेते नहीं हैं। है बीएफटी भाई, हम थिन टैंक्स तो हैं ना जी। चलें, बड़े बड़े फैट टैंक्स नहीं हैं, छोटे छोटे थिन टैंक्स तो हैं ना। लाला भी हैं, आप हैं, तो इनको लाला आप ना ज़रा गाइडलाइन दें, ये क्या मसले ओसी मसाइल आप भाई बन इस पे ओसी भाई बात अभी करें। भी ओसी भाई अभी भी सुन रहे होंगे। हमें तो आके ना आउट ऑफ द ब्लू, मुझे तो लगता भी नहीं, कहीं से फायरिंग करके चले जाते। मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार मैंने किया और क्या और है और भी नहीं। सही बात है। सोने पे सुहागा क्या हुआ, महमूद खान को वज़ीर आला के पीके बना दिया। वो दर्द तो अजमल परवेज खटक के दिल में रहा ना, ये कैसे हो गया। अभी एक शख्स जिसको कोई जानता नहीं है पार्टी में, बिल्कुल कोई नहीं जानता, उसको तुमने ये लाला ये थिंक टैंक का है। कौन से ये हाँ नंबर 1 है, ये नंबर 1 है लाला। माशाल्लाह। ये असल में मैंने कान से लगाया होता है ना, मैं कमरे में हूँ तो इन चीज़ों पर नज़र नहीं जाती। नहीं तब सिर्फ तस्वीर देखी लाला, सिर्फ तस्वीर देखी नंबर 1 की। इनको ये देखकर भी शर्म किसी चीज़ का। अच्छा, फिर जब इसको लाया गया महमूद खान को, मैं एक एक चीज़ आपको भेजूंगा। मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया ना कि ये कैसे हो सकता है। इधर ये फ़हीम भाई जानते हैं, एक आदमी था बादशाह सैयद, उसको मैं इधर पीटीआई में लेके आया था, उसका शौक था पीटीआई का। ये इसके गांव का था महमूद खान। तो जैसे ही वो वज़ीर आला बना तो इधर से वो 50 दिन का प्रोग्राम था ना, 100 दिन का, कि जो 100 दिन जो पूरे हो गए तो उस पर बहस करनी थी कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही। जैसे इमरान खान करता है ना यूरोपियन कंट्री की तरह, वो तो एक और मिजाज का आदमी है कि यार अपने मुल्क में भी ऐसा ही हो। तो ये इधर से जाने लगा। मैंने कहा तुम क्या करते हो? कहते यार महमूद अभी वज़ीर आला है, मैं इधर हूँ, तो चलो आगे। मैंने कहा आपने कमाने के लिए जाना है? नहीं, कहते वैसे और भी तो काम होते हैं ना। तो मैंने उसको, वो फ़हीम भाई है, मैंने उसको कहा यार खुदा के बंदे, तुम्हें इसलिए लाया गया था कि तुम अपॉर्चुनिटी के लिए भाग रहे हो। तो वो गया, फिर महमूद खान के साथ बैठा रहा, अभी भी उधर ही है। लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पार्टी भी छोड़ दी और फौरन चला गया ना, वरना उसको जिसको एक लफ्ज़ पता भी नहीं है सियासत का। तो एक दिन ये इधर हमारे पास था स्पीकर असद, तो उसने कहा यार मैं तो करता हूँ ना तकरीर, मैं भी करता हूँ, कि वो मेरी स्पीच थी। तो फिर उसने मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा मैं पश्तो में कर। मैंने कहा यार तुम इतनी जो कहते हो ना कि इतना तालीम है, ये तो ये तो सब लोग वो बैठे हुए हैं जिसमें जिनको एक लफ्ज़ नहीं आती पश्तो की। तो फिर तुम क्या मतलब क्या बोलोगे? फिर वो असद कैसर ने भी कहा उर्दू में बात करो। वो चला, उसने उस तकरीर की उर्दू में, लेकिन माशाल्लाह वो तकरीर की जो उर्दू का ऐसे किसी ने पैर नहीं तोड़े होंगे। हालांकि ब्रिटिश कौंसिल में भी रहा है और ठीक ठाक मतलब, लेकिन बाज़ लोग नहीं बोल सकते ना। और उसको तो सियासत का इतना भी पता नहीं था कि मतलब एक यहूदी को तुम कहोगे 5 वक्त का नमाज पढ़ लो तो उसको कैसे आएगा 5 वक्त का नमाज। तो मैंने उसको कहा ये तुम्हारा फील्ड नहीं है, लेकिन अभी वो इस ताक में था कि मुझे सीट मिल जाए। वहाँ से मुराद सईद भी आउट है, दूसरा तीसरा,
میں نے کہا بھائی تم تھوڑا سا چھوٹا نیچے خیال رکھو، کونسلر وغیرہ کے لیے یہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہ اس طرح تو مری ہوئی پارٹی نہیں ہے، لوگ انڈر گراؤنڈ ہے، تو وہ جو انڈر گراؤنڈ بھی ہے تو کہتے نہیں محمود خان۔ میں نے کہا یار محمود خان جو ہوگا وہ خود چھوڑے گا، بھاگ جائے گا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ایک آدمی کی آپ اسکریننگ کرتے نا کسی طریقے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس کو تو کسی نے پکڑا بھی نہیں تھا کہ یہ بھاگ گیا تھا، اور اس کی فائل اس کے سامنے رکھ دی ہے، تمہاری فائل۔ عابد بھائی آپ کا میوٹ آن ہے. عابد بھائی میوٹ لگا لو پلیز. عابد بھائی میوٹ لگا لو، آپ کی کال آ رہی ہے، آپ کی جو کال ہے نا وہ ہمیں سنائی دے رہی ہے، میوٹ لگا لیں. جی لالا اچھا آپ بات کریں. وہ پھر یہ ہوا کہ وہ فوجیوں نے اس کے سامنے فائل تو رکھ دیا نا، وہ معلم جبہ میں جو کچھ اس نے کیا تھا اور پرویز خٹک نے، تو وہ معلم جبہ والا کیس سامنے رکھا اور بی آر ٹی والا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں جناب. تو 1 گھنٹہ بھی نہیں گزارا انہوں نے گرفتاری کا، جا کے پریس کانفرنس بھی کر دی، نکل بھی گئے پارٹی سے. اور آج تک میرے لیے ایک عجیب سا وہ بنا ہوا ہے، جو ہمارا اسپیکر تھے سابقہ، وہ کیوں گیا اس کے ساتھ، وہ کیسے بیٹھ گیا کرسی پہ، میں حیران تھا. تو ہم تو مطلب کسی انٹرسٹ کے لیے پارٹی میں نہیں ہے نا، تو جو آدمی میں نے کہا یار یہ تو کچھ اور نظر آ گیا. پھر میں نے بیرسٹر کو ایک ویڈیو بھی بھیجا، یہ اسی بھائی کو پتہ ہے سارا، تو بہرحال مل گیا اس کو ٹکٹ. تو پھر اس کا کرنا تھا ہم نے صحیح طریقے سے ڈیپینڈ، لیکن میں خود ملوں گا ابھی جا کے، تو میں یہ بات کروں گا کہ بھائی آپ آئے پرویز خٹک کے ساتھ، آپ بیٹھے پریس کانفرنس کے لیے، یعنی سیاست چھوڑنا اور پارٹی چھوڑنا، اور پھر یہ کیا ہوا، تم پیچھے والی کرسی پہ بیٹھ گئے، پہلی والی کو چھوڑ کر ایک آدمی بیچ میں آیا تو اس کو موقع مل گیا تو اس کو اس نے کرسی چھوڑ دی. آج دوبارہ اس کا اور اس بھائی کا ٹکٹ بھی ملا. اصل میں جو باہر والا فرقہ ہے نا، وہ اندر عمران خان کے جو اس کے اس وقت خیالات ہیں، اس کے اور اس کے درمیان بہت کافی مائل کا فرق ہے. تو انشاءاللہ اس کو ایک چیز کا پتہ ہے، لیکن جو راج کو ہم اتنی لمبی بحث کیا نا بغیر کسی وجہ سے، اس پر ہمارا مطلب یہی ہے کہ اگر حرکت لانی ہے، حرکت تو اس پارٹی میں لانے کے لیے سب سے بیسٹ چارج جو ہے نا وہ اس کی سسٹر ہے. اور اس سے یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ کوئی منسٹر بنے گی، کوئی پارٹی کی سیکرٹری یا سیکرٹری جنرل بنے گی، کوئی عہدہ بھی نہیں ہوگا. اور عوام اس وقت تپی ہوئے ہیں، ہر جگہ عوام نکلی ہوئی ہے نا، ہر علاقے میں، کے پی کے، پنجاب، کہیں بھی جاؤ، کراچی، ہر جگہ عوام ہی عوام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے تھے رات کو وہ بات صحیح تھی کہ اب ٹائم ہے، بعد میں یہ ٹائم نہیں ہوگا. ایسے ابھی آپ لوگوں نے کہا 4 بک گئے، تو کوئی اور بھائی لکھ رہا تھا نیچے یار 1 بلین 2 بلین تھوڑی رقم نہیں ہوتی ان لوگوں کے لیے، اور بعض تو آتی ہی اسی لیے ہے کہ یار میں نے 50 کو 100 کرنا ہے، تو وہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اور اوپر جب یہ لوگ بیٹھے ہوں نواز شریف یا اس کا بھائی، تو وہ تو کہتے ہیں بھائی خود کماؤ، ہمیں بھی دو، اور 10-20% ملک پر بھی لگا دو، اور بس یہ ایک سسٹم ہے جو چلا آ رہا ہے. ایسے لوگوں کو مار دینا چاہیے، نہیں مجھے لگتا مارنا نہیں، میں تو کہتا ہوں بس صرف پھانسی آگ دینا چاہیے. صرف آگ میں پھینکنا چاہیے. تندور نہیں ہوتا وہ روٹی پکانے والا، ہاں جی، یہ میں اس بھی سے سوچ رہی تھی. ایک اور آئیڈیا ہے یہ میرے ساتھ لالا، میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے، فوزیہ جی کے آئیڈیا سے بھی آگے، کہ چڑیا گھر نہیں ہے آپ کو پتہ ہے، لاہور چڑیا گھر کے پاس ان کا ایک دفتر ہے، وہاں چڑیا گھر میں نا ان کو وہ رکھ دیا جائے، کیا خیال ہے؟ لوگ آ کے دیکھیں گے، ہاں، عبرت کریں گے. کیج میں ڈال کے.
रोटी पानी लोग दे और कहते हैं लोग कि फिर सफाई का इंतजाम क्या होता DFT है? भाई ऐसा वक्त आने वाला है इंशाल्लाह, हम गुजरेंगे, मुश्किलात से गुजरेंगे, लेकिन ऐसा वक्त आएगा जो चिड़ियाघर में के करीब बैठी हुई ये लोग भी है ना, इनसे भी लोग बंदर बना लेंगे, ये याद रखो मेरी बात। ये ऐसा ही होता है। ये अवाम ये के दिया दिल, था ये लाला, अवाम के मैंने एक दिल आइडिया दिया था। हमारे पास ना सेकंड थर्ड और फोर्थ टीयर की लीडरशिप नहीं है जो मौजूदा हालात में। एक इमरान खान है, वो तो पाबंद सलासल इन्होंने कर दिया। यही अब बेस्ट ही है ना, अभी हमने पाकिस्तान की 95% अवाम ने मैंडेट भी आपको दे दिया, 87,000 फॉर्म 45 भी आपके पास आ गए। अब बिल्कुल इसको आप एक आईनी जो जिसे कहते हैं कि सेंटिटी जो है मैंडेट की, उसको स्टैब्लिश करने के लिए लीडरशिप नहीं है हमारे पास। इसमें असल शक मसला नहीं ये है। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कोई बीच में गाइडेंस ही नहीं है उनके पास। जब भी वो आता है वो अच्छा, यही कहता हम है, हम मैं लाला शुरू वैसे करेंगे। समझता हूँ आपके आने से पहले भी थोड़ी हमारी डिबेट इस पे हो रही थी, मती भी बैठा था, उसके साथ भी थोड़ी हो रही थी कि मुझे नहीं पता आपकी तो ज़ाहिर है एक आर्गुमेंट है अपना कि ठीक है इसी सिस्टम के अंदर है कि हम तब्दील भी कर सकते हैं, शायद इसी सिस्टम के अंदर है कि हम चैलेंज भी कर सकते हैं। आप देखें ना, KPK की हुकूमत देते हैं आपको मिसाल के तौर पे, आप अगर चैलेंज करते हैं वो नहीं फौजियों, लेना नहीं चाहिए। ठीक है, वो आपको ना पूरा उन्होंने गवर्नर राज लगा के ना ख़त्म कर देनी है हर चीज़ आपकी। तो यही मैं इनको कह रहा था कि हमें अब जितना आपके पास एक तो लोहा भी गर्म है, एक आपके पास सारा है, अब आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन देखें जाके, इस निज़ाम के सामने एक निज़ाम खड़ा कर दे आवाम के साथ मिल के। रात को लेकिन वो लीडरशिप नहीं है हमारे पास, नहीं, रोना तो ये है। लीडरशिप खुद आ जाती है फिर जब आदमी बाहर आ जाएगा ना। देखिए मैं आपको क्या क्या कह रहा हूँ कि ये पार्टी जब से बनी है, यानी 27 साल से ज़्यादा हो गया, इसने कभी एक दिन भी तंजीम बनाने की कोशिश नहीं की है। और इनको बड़े बड़े मशवरे दिए गए थे कि खुदा के बंदो, ये वक्त ऐसे आता है आप पर मुश्किलात आ सकते हैं, आपकी तंजीम होनी चाहिए। वो तंजीम इन्होंने नहीं की। अब तो निकलती ही ये पहला दादा काम जो ये कर निज़ाम मैं समझता हूँ पता है क्या है, मैंने जो इस सारे नहीं को स्टडी और एनालाइज किया ना, देखें हम पहले आज़ाद तो हो लेना, हम अब भी नहीं तंजीम में तो देखिए, इसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ ना। अभी जमात इस्लामी एक तंजीम है, TLP एक तंजीम है। अच्छा, इससे भी निकलो, पड़ोस आस पास देख लो, हर जगह जो रूलिंग पार्टी है या बड़ी सियासी पार्टी है, उसका तंजीम होता है, एक ढांचा होता है। उस ढांचे के बगैर कैसे आप मतलब, और वो आप ये था ना, ये जो वसीम क्या जो लोटा बना है, ये लाहौर का इसको प्रेसिडेंट भी बनाया हुआ था ना इन्होंने। ये जो आज लोटा मरियम के पास गया, तो तंजीम तो थी ना आपकी ये। नहीं ये तंजीम तो नहीं है ना भाई, आप उसको तंजीम कह रहे हैं ना कि ओहदा मिला, ओहदी को हम तंजीम नहीं कहते। तंजीम एक जुदा ढांचा होता है जो चेक रखता है, और वो चेक रखते रखते वो पार्टी के उनमें भी शामिल होता है, सलाहकारों में, और वो अपना नीचे हर आदमी के पास 200-150 250 लोग होते हैं, और वो पार्टी का प्रचार भी करते हैं और वक्त वक्त के साथ पार्टी को मशवरे भी देते हैं। तो वो होते हैं तंजीम, जैसे जमात इस्लामी में है, TLP में है, MKM की तंजीम आपने देखी है। यानी देखो, अब वो शख्स जैसे ईरान की मजलिस भी होती है, शूरा। हाँ बिल्कुल, ये तंजीमों के बगैर कैसे चलता है ये काम। तो जब ये होता है, देखो पीपल पार्टी कुछ भी नहीं थी, लेकिन जब भुट्टो आया था तो उसकी एक तंजीम बनी हुई थी, वो पहले से बनी हुई थी। हालांकि वो तो दूसरी तरफ चला गया ना, जो उसका असल ठिकाना था, यानी मम्मी डैडी वाला। वो एक तरफ सिकंदर मिर्ज़ा, दूसरी तरफ अयूब खान, जिसको डैडी कहते थे। फिर उसको वो सारा कुछ भूल गया, लेकिन पहले जब आए थे तो तंजीम के थ्रू आए थे, और तंजीम ने भी फिर जब उसका उससे रुख मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया। लाला अब ये कहने का मतलब है, आप क्या समझते हैं ये बस ऐसे ही हालात रहेंगे जब तक आप
یہ بندوق والے جو ہیں ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، ان نہیں کے نہیں، سامنے کسی چیز بندوق کو والوں کی اتنی طاقت نہیں ہوتی نا اسی بھائی، یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ایسے ہوتا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ جب آپ کا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے، پھر اس میں ایک موومنٹ ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے، اس کے سامنے یہ لوگ نہیں آ سکتے۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ کوئی مثال ابھی دیں نا، مثلا کون سی تنظیم تھی جس کے سامنے یہ نہیں آ سکے؟ میں آپ تو کو ایک میں اگر معمول ایک صرف ہسٹری میں مثال ملتی ہے، ایک نہیں جگہ پہ وہ دوسروں کو عوام ان سے جیتی تھی جب شیخ مجیب کی تنظیم بھی تھی سارا کچھ، لیکن انہوں نے مکتی بانی ایک عسکری تنظیم بنا کے ان کو مارا تھا، وہ باقی تو اور کوئی عسکری، مثال نہیں ہے۔ دیکھیں وہ عسکری تنظیم تھی، پھر انہوں نے اس کو مارا بھی اسی لیے نا۔ دیکھیں وہ اس کے پاس بھی وہ تنظیم نہیں تھی جو ہو، یعنی جس سے آپ ڈھانچہ تیار کرتے ہیں نا، وہ آپ کو ایران میں نظر آیا، ٹھیک ہے؟ آپ کو مثال ایک تو انقلاب ہوتا ہے، ایک سیاسی ڈھانچہ تنظیم ہوتی ہے، وہ جدا چیز ہے۔ جو فرانس میں ہوا تھا اس کے بعد پھر تنظیمیں بنی تھی، پہلے انقلاب آ گیا تھا۔ اب لالا کوئی 2-4 سال 5 سال پہلے عمران معافی مانگتے ہیں میرا خیال فوجیوں سے، اور خان صاحب کو ریلیز امریکہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، پھر 4-5 سال لگا کے تنظیم بناتے ہیں پہلے صحیح اچھی سی، تو میرا خیال پھر ہم کام شروع کرتے ہیں۔ آپ کے پاس تو 4 مہینے نہیں ہے تو آپ 4 سال کی اب جو بات۔ موجودہ سچویشن ہے، کہنے کا مقصد ہے کہ اب جو آپ کے پاس لوہا گرم ہے، آپ جب کل بات کر رہے تھے، اب جب آپ کو عوام نے مینڈیٹ بھی دیا ہے، آپ کے پاس ایک پوری سینٹیمنٹ بھی ہے اس وقت آن رات گراؤنڈ، کو سب نے مخالفت پوری کی، دنیا کا فوکس بھی آپ کے لالا میں اوپر ہے، نے نہیں پوری کی تھی۔ آپ نے ایک ایک آپ نے نہیں کی تھی، میں بات میں کرتا ہوں اوسی بھائی ایک بات کرتا ہوں میں۔ اگر دیکھیں یہ جو ہے نا جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا لوہا گرم ہے، میں اگر آپ لوگ دیکھو پولیٹیکل اسٹوڈنٹ بھی ہیں، آپ لوگوں کو سب پتہ ہے پولیٹکس کا، مجھے نہیں پتا۔ میرے خیال میں جتنا ووٹ عمران خان کو ابھی ملے نا، یہ باہر نکل بھی آئے گا اتنا پھر کبھی نہیں ملنا۔ اسے آپ لوگ ایگری کرتے ہیں کہ بالکل میکسیمم ووٹ مل گیا؟ یہ نہیں میکسیمم نہیں سر یہ 9 کروڑ ووٹ ملا ہے، دیکھیں جو ووٹ جو ملا ہے، اور جو نہیں ابھی 12 کروڑ میں سے 9 کروڑ ہے، اور باقی بہت سے ایسے ہیں جو نکلے نہیں ہیں، اگر نکل آئے نا، یعنی کہ اگر اس کو کوانٹیفائی کر لیں نا، دیکھیں آپ کوانٹیفیکیشن بھی کرتے ہیں نا، دیکھیں یہ تقریباً 95% لوگ ہیں اس وقت عمران خان کے ساتھ اس پاکستان کے اندر، 95%۔ بالکل ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اب اور آپ 5% جو ہے وہ مر جائیں سارے۔ میرا جی کہنے کا پتہ کیا مطلب اوسی ہے بھائی اوسی بھائی، میں ایک بات یہ بھی چیز دیکھیں روسیا کے پاس بڑا کہ ہتھوڑا ہے۔ آپ یہ پیچھے آپ سارے عرب سپرنگ جتنے بھی ہوئے ہیں نا، ان کا ذرا ڈیٹا نکالیں آپ، جس نہیں نہیں، طریقے سے مرسی کو لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے، مرسی کے بعد وہی عوام اٹھی، الجیریا میں کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، اچھا پتہ ہے سیریا میں کیا ہوا۔ عاطف بھائی، دیکھیں نہیں اس میں ایک منٹ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، ابھی جو اس وقت دنیا پہ مطلب لوگ لڑائیاں لڑتے ہیں نا، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے عمران خان ہے، اس نے ہمیشہ اخلاقی اقدار کو رکھا ہے، لیکن جو دشمن ہے وہ کسی بھی اخلاقی اقدار کو نہیں رکھتا، اس کا صرف زبردست۔ ایک گول ہے کہ میں نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ماں بھی بیچنی پڑے۔ اس طرح کے دشمن آپ کے مقابل ہیں، لیکن اس میں چلنے کے لیے بہت گاڑے، بہت ڈھیٹ قسم کے داؤ پیچ چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ جو مطلب جو چیز چل رہی ہے، میں سوچوں نا، میں اگر آپ کی والی بات سوچوں نا، تو میں روز اپنا شریان پھٹرا کے بیٹھا ہوں دماغ کی، میں بڑا پیس اینڈ کاملی جو ہے نا وہ اس کو سارا چیز کو ڈٹرمن کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک ایک کر کے ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈسک کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کو ایک ٹائم لگے گا سر۔ 75 سال کا مافیا وہ اس ملک کے نا خدا ہیں، یہ بات میری آپ نوٹ کریں، وہ اس ملک کے نا خدا ہیں۔ تو ان سے لڑنے کے لیے اور اپنی اخلاقی چیزیں بھی برقرار رکھنے کے لیے تو پھر تو دیکھیں ان کے جب دیکھا نا ان کی عزتیں لٹنی شروع ہوگی بنگالیوں کی، تو انہوں نے مکتی بہانی بنا لی، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس اور بھی بڑی وجوہات تھیں۔ مکتی بانی مجیبر رحمان کی تو نہیں تھی، وہ تو ایک پراکسی مطلب کریٹ کی دوسری اس مطلب میں تھرڈ پاکستانی کنٹریز۔ بھی تھا، انڈیا بھی تھا۔ وہ جی کس نے عاطف بھائی، وہ کس نے بنائی تھی، کون لیڈ کر رہا تھا؟ مکتی بانی نے، مجھے یہ تو بتائیں ذرا۔ اصل میں مکتی بانی کو لیڈ مکتی کر رہا تھا انڈیا۔
مکتی بانی جو تھی نا یہ تھا ان کا ایک تھا میجر ضیاء الرحمان جسے جس نے میں مارا تھا مجیب الرحمان کو ہی. جناب نہیں مجیب الرحمان تو اور تھا نا جی نہیں جو ضیاء الرحمان خالدہ بعد خود میں ضیاء مجیب کا الرحمان کو اسی نے خالدہ جو مارا ہے تھا نا نا ضیاء الرحمان نے. خالدہ نہیں ضیاء کا نہیں جو شوہر تھا وہ ایسٹ بنگال ریجمنٹ جو آپ کی تھی نا یہ ضیاء جو الرحمان تھا. آپ کی فوج کا ہی حصہ تھا جو آپ سے جنہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ڈائیورٹ کر گیا تھا اس میں سے تھا وہ میجر ضیاء الرحمان تھا. اور جب انہوں نے اس کو پکڑ لیا مجیب الرحمان کو یعنی 95% نہیں ووٹ اسی بھائی میری بات سنیں، وہ آج بھی باہر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ زندہ ہے. وہ ضیاء الرحمان تو مر گیا نا، وہ تو جنگ میں جب انقلاب میں یعنی اس پر فوج جب آپس میں لڑی تو وہ بیچ میں قتل ہو گیا. ضیاء الرحمان نہیں وہ پریزیڈنٹ تو تھا. صدر بنا تھا ہاں لالا ان وہ کا صدر اس کا جو آپ کا جس بنگلہ دیش کا صدر بنا تھا بعد میں وہ مرا ہے وہ تو لیکن 77 میں اس کے تھا. وقت میں بنگلہ دیشی لوگ اس کے لیے کڑے بھی ہوئے تھے، یہ آپ کو پتہ ہے. میں میجر تو صرف اتنی ایک بات بتا رہا ہوں بعد میں جو ان کے ایونٹس آئیں وہ تو ایک الگ بات ہے. جب انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس سیکیور کی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور آپریشن سرچ لائٹ انہوں نے لانچ کر دیا. ٹھیک ہے غالباً 74 میں اس کو قتل کیا تھا جی مجیب الرحمان کو، اور وہ 2 میجر تھے اور دونوں کے دونوں پھر باہر چلے گئے، ابھی تک باہر ہے، زندہ ہے. ٹھیک ہے، اور پورے خاندان کو اڑا دیا، صرف یہ حسینہ واجد اور اس کی بہن بچ گئی جو باہر تھی ملک لالا سے. میں میجر ضیاء الرحمان کی بات کر رہا ہوں جو ضیاء الرحمان خالدہ ضیاء کا ہسبینڈ تھا. وہ بعد میں چیف آف آرمی پہلا چیف آف آرمی سٹاف بنا تھا ان کی ہاں فوج تو کا. اس کی وجہ سے تو بنگلہ دیش، جنہوں نے اس کو مارا مجیب کو وہ اور تھے، میں اور بات کر رہا ہوں. اس نے اور جب جس نے مارا تھا نا اس کا بھی مجھے نام معلوم ہے، وہ بھی جنرل تھا. پھر اس اصل کو میں بھی ان کے جنرل رینک کے تو بندے تھے ہی نہیں نا. ایک تو وہ تھا نا ان کا نہیں ایک لیفٹیننٹ جنرل تھا نہیں کیا نام تھا اس جی، کا لالا وہ ایک بڑا منٹ یار میری بات سنو. جس نے قتل کیا تھا وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل تھا اور ضیاء الرحمان بھی لیفٹیننٹ جنرل تھا. نہیں ضیاء الرحمان تو میجر تھا نا اس وقت میجر جب انہوں نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی تو میجر تھا اس وقت. دو چیزیں آپ ہاں جس وقت میجر تھا میں بنگلہ دیش کیا تھا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جس وقت کی آپ بات کرتے ہیں نا وہ کرنل تھا. جس وقت یہ ہماری جدائی ہوئی تھی وہ کرنل تھا ضیاء الرحمان. ادھر پشاور میں ایک کرنل تھا، یہ اس کا کورس میٹ تھا. تو ہمارے کچھ پرندے غائب ہو گئے. مانی آیا، مانی کو تو اٹھائیں ذرا. اچھا، کچھ پرندے جو ادھر سے دیے تھے یہ باز، وہ ایئرپورٹ سے غائب ہو گئے. تو پھر خالدہ ضیاء پریزیڈنٹ تھی تو اس نے فوراً خالدہ ضیاء کو پشاور سے فون کیا. ان کا بہت قریبی تعلق رہا، یہ دونوں ایک ریجمنٹ میں تھے اور بہت تعلق تھا ان کا. تو جب خالدہ ضیاء کو فون کیا تو خالدہ ضیاء نے فوراً ایئرپورٹ میں فون کر کے ایک زلزلہ برپا کر دیا. تو وہ کرنل بھی ابھی زندہ ہے جس سے ہم نے فون کرایا تھا، آپ سمجھ گئے. تو یہ تھا لیفٹیننٹ جنرل. جب اس نے حکومت لی تھی تو اس وقت یہ لیفٹیننٹ جنرل تھا ضیاء الرحمان. پھر اس کو جس نے مارا تھا اور خود مر گیا وہ بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل تھا، ایک کور کو کمانڈ کر رہا تھا. وہاں بھی یہی سسٹم ہے ہمارے جیسا. تو لوگوں نے پھر کیا کیا کہ ارشاد حسن کو ارشاد حسین جو تھا اس کو بٹا دیا. ابھی جو جیل میں ہے ارشاد حسین، ٹھیک ہے، جو پریزیڈنٹ رہا وہ جب گلف کا جنگ تھا اس وقت ارشاد حسین تھا. اس نے بھی اس کے وقت میں بھی یعنی اس خلیجی وار میں اس نے بڑے فائدے حاصل کیے تھے خلیجی ممالک سے. تو ابھی وہ جیل میں پڑا ہے. خالدہ ضیاء بھی جیل میں ہے اور اس کے خلاف پورا ملک کڑا ہے. خالدہ ضیاء یہ جو شیخ حسینہ ہے، اصل میں لوگوں کو تب پتہ چل گیا نا کہ ترقی شرقی تو کچھ نہیں تھی. وہ تو پاکستانی سرمایہ دار تھے جو کہ مطلب کراچی اور حیدرآباد سے اپنے کارخانے اٹھا کے ادھر چلے گئے. اس ذلیل کی وجہ سے، الطاف حسین کی وجہ سے وہ ادھر سے پھر کام بھی شروع ہو گئے. میں جب گیا تھا 2003 کی بات ہے اور 2 کی، آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں بنگلہ دیشی لوگ منتیں کر کے یہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے بہت بڑی چیز تھی اس وقت.
یعنی اس وقت کے 8-9 لاکھ روپے بنتے ہیں کہ ہمیں کراچی تک پہنچائے یا ہمیں پاکستان کا ویزا لگے. یہ ہم سب بھول جاتے ہیں. اصل میں ہمارا اور ان کی زندگی میں اب بھی زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں آپ جائیں گے، بنگلہ دیش میں جاؤ، انڈیا میں جاؤ، یار ان کے صرف رہنے کے گھر دیکھ لو، صرف بس آپ پر بہت سخت تاری ہو جائے گا. یہ جو لوگ ہیں انہوں نے سختی دیکھی نہیں ہے ہمارے پاکستانیوں نے. خواہ وہ پنجاب ہے، KPK ہے، سندھ ہے، انہوں نے وہ طرح وہ زندگی نہیں دیکھی. ہاں سندھ کے کچھ علاقوں میں وہ زندگی موجود ہے، اور بلوچستان میں تو ظلم کا ایک اور سلسلہ ہے، مطلب سرداروں کا. باقی KPK اور پنجاب کے یہ خوشحال ترین لوگ ہیں دنیا میں بھائی. یہ ماننا پڑے گا آپ کو جب آپ گراؤنڈ ریالٹی کو سوچیں گے. یہ یہاں پر ہر آدمی کا اپنا ایک گھر ہے، اپنی ایک زندگی ہے، اور بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے، جو اس ملک کے اپنے ذخائر کی وجہ سے ہے، اس ملک کی اپنی افادیت کی وجہ سے ہے. تو یہ حال ادھر بہت گندا حال تھا جب ہم گئے تھے نا، وہ حال میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یقین کرو میں نے سفید کپڑے پہنے تھے ایک دن ڈھاکہ میں، اور جب وہ میں نے اتارے وہ کالے ہو گئے تھے یہ دھوئیں کی وجہ سے. تو ادھر کوئی سفید بلڈنگ مجھے نظر نہیں آیا تھا. اچھا جب لالا میں آپ کی بات جو ہے نا، ہاں جو آپ نے بات کی ہے کہ KPK اور پنجاب کے لوگ خوشحال ترین ہیں، ابھی یہ بھی اسی بھائی کو بتائیں کہ جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے یا تو وہ جلدی مر جاتا ہے یا وہ جلدی اٹھ کھڑا ہوتا ہے مزاحمت کے چکر میں. میں اس میں بتاتا ہوں. خوشحال لوگ ذرا ٹائم لیتے ہیں. ہاں خوشحال ٹائم لیتے ہیں نا، یہی تو ہے نا. پھر میں کہتا ہوں اگر ایسا ہو جاتا نا جیسے اسی بھائی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا ایک دستور ہے نا، اور پنجاب میں بھی ہے، KPK میں بھی یار کچھ بھی نہیں ہے نا تو جو کی روٹی تو ہے نا، ساگ ہے نا، گاجر مولی ہے، کتنی سبزیاں ہیں، وہ یار کوئی پوچھتا بھی نہیں، اس کے کھیت سے اٹھا کے لے آؤ. آپ کون سی مہنگائی کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے کیا خریدنا ہے؟ گھی خریدنا ہے؟ چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ خرید لو. اچھا اس حساب سے 2-3 اور آئٹم ہوں گے آپ کے. ہمارے لوگ تو یہ جو دیہاتی مضبوط لوگ جو ہوتے ہیں یہ تو کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے بھائی. ان کا خرچ کیا ہے؟ 2-3 جوڑے کپڑے سال میں لینے ہوتے تو وہ کہتے ہیں یار آرام سے چارپائی پہ لیٹ کے وقت گزارو. یہ تو ایسی زندگی ہے. جو پھر اچھے اس سے اوپر والے لوگ ہیں تو اس کی زندگی پھر اور اچھی ہے. آگے جاؤ تو ابھی اس وقت پاکستان میں جو مزدوری ہے، یعنی ایک ترکان اس وقت 2,500 روپے دن کا لے رہا ہے ایک ترکان. اب ایک ڈرائیور کو پوچھو وہ 2,000-2,500 وہ لے رہا ہے بغیر چوری کے. اب اس پر مہنگائی کا کیا اثر ہوتا ہے بھائی؟ یہ دیکھ گھر اس کا اپنا ہوتا ہے، باقی آگے پیچھے تھوڑی سی زمین یا کچھ اور چیزیں. تو یہ جس انقلاب کی آپ لوگ بات کرتے ہیں نا، جو وہ ان قوموں میں آتا ہے کہ جہاں پر کھانے کو کچھ نہیں. یہاں پر تو یار آپ کا پڑوسی نہیں ہے، وہ آپ سے باخبر ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑے کمزور ہیں وہ بھی آگے سے سارا کچھ وہ بھی کرتا ہے، آگے اس سے دوسرا گھر ہوگا وہ بھی کرے گا. یہ ایک اور معاشرہ ہے. اس کو جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں نا ایسے نہیں. یہ ایک مقبول لیڈر کے تھرو اور مقبول لیڈر کے لوگ کھڑے ہوں. آپ کا انقلاب کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ آپ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو سیدھی سادھی طریقے سے اسلام آباد پہنچا کے بٹھا دیں، بس ختم. جیسے اس دن لوگوں نے کر دیا نا 8 تاریخ کو، انہوں نے نہیں مانا یا جو بھی تھا جو معاہدات ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس حل کون سا ہے؟ تو ایک رات میں تو کبھی انقلاب آتا بھی نہیں ہے اور نہ تبدیلی آتی ہے. لیکن جو ہم بات رات کو کر آپ رہے تھے، عوام کچھ نہیں حال ہے میرا وہی لالا، مقصد تو ہے. ہمیں بھی موقع دے دینا، بیٹھے ہیں آپ کے پاس. نہیں صرف میں آخری بات ختم کر کے ہمیں بھی جاتا سر، ہوں. ہم بھی طالب علم، ہمیں بھی موقع دیں. میں آپ سے سنوں گا بھائی. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا، میں تو آپ سے سنتا ہوں. تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر رات کو میں نے تجویز دی تھی تو وہ تجویز پر اگر اتفاق نہیں ہوا تو یہ اپنی مرضی ہے ہر آدمی کی. لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے کہا تھوڑی دیر پہلے، اور سب ہمارا اتفاق ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے عمران خان کے علاوہ. لیکن اس کی بہن میں یہ قابلیت بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موریثیت نہیں ہے بھائی. ہمیں اس وقت اس کی ضرورت ہے، اور اس کی ایک کار پر یقین کرو انقلاب نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، لیکن افسوس یہ لوہا ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. جی اوور ٹو یو. میں ایک بات اس میں ایڈ کروں آپ کی بات میں. میرے خیال میں جو لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ موروثیت کو پروموٹ ہوگا، یہ وہ پتہ ہے کہ تو ان کی میں اپنی نے موریثیت تو پارٹی ہوگی کے اندر جب ہم اس کو عہدہ دیتے ہیں نا نہیں عمران خان. نہیں، لالا میں بات کیا کروں، وہ ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں. وہ ہماری پارٹی کے اندر جو گھسپیٹیے بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو چلتا رہے، کیونکہ ان کے باپ دادا نے نون لیگ میں اور پیپل پارٹی میں کھایا، اب وہ ہماری پارٹی میں رہ کے وہی کھا رہے ہیں. اولاد انہی کی ہے، صرف انہوں نے پارٹیاں بدل دی ہیں. اصل میں جو ہمارے اوپر لوگ بیٹھے ہیں نا وہ ایک کلاس ہے، وہ کلاس ہماری پارٹی میں بھی آ گئی ہے اور وہی اسٹیٹس کو چلانا چاہتے ہیں. تو آپس میں انہوں بیرسٹر نے کے تو باپ نے پاکستان کو کہا نہ اتنی طاقت ہے نہ اتنا، بس صرف ایک وکیل بنا ہے، بس اتنی سے آگے کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ تو اسٹیٹس کو کا آدمی نہیں ہے، لیکن وہ نہیں اب بن گیا اسٹیٹس. نا لالا، بن گیا. دیکھو جب یہ عہدے ایسی چیز ہوتی ہے نا اس میں لوگ بن جاتے ہیں آگے. میرے خیال میں پتہ کیا کرنا چاہیے، میرے خیال میں جو سیاسی لوگ ہیں نا وہ سیاست کرتے رہیں، الیکشن کریں، جو وکیل ہیں وہ عدالت میں لڑتے رہیں، مگر سائیڈ میں جیسے اوسی بھائی کہہ رہے ہیں نا، سائیڈ میں ہمارے پاس دو قسم کی چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو اوسی بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت ہونی چاہیے، اور مفاہمت بھی آپ کرو، ایک مزاحمت والا آپ کی پارٹی ہونی چاہیے. اور وہ تو پھر دوسرا اس میں مریم نواز آگے نکل گئی نا. تو لالا اس لیے تو کنٹرول کیے نا. اچھا دوسری میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایم کی اور جماعت اسلامی کی فراڈی پارٹی ہے لوگ نا، ہیں، وہ تو فراڈن ہیں بہت بڑی. دیکھیں ان کی مزاحمت تھی انڈین لابی اور اسرائیلی لابی سے. انہوں نے جو ان کے اصل جو مالک ہیں آپ کی فوج کے، لیکن فوج پہ حملے کرتے تھے نا. آپ دیکھیں میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، جیسے آپ نے ایک بات کی نا، یا عاطف یہ ایک بات کر رہا ہے کہ جو اسٹیبلشڈ آرڈر ہے کسی بھی ملک کے اندر، انقلاب آپ کیا ہے پہلے ڈیفائن کر لیں کہ جو آپ موجودہ سوشل اور پولیٹیکل آرڈر یا لیگل آرڈر ہوتا ہے اس کو آپ اوور تھرو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل. تو اس کو کہتے ہیں ریولیوشن. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے حالات ہمیں سوشل مسائل تو ہیں لیکن شاید اتنے نہیں ہیں، اتنے فرسٹریٹڈ لوگ نہیں ہیں کہ اس نظام کو اوور تھرو کر دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ادھر ہے. جا رہے ہیں. نظام ٹھیک نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ 1% ایلیٹ کیپچرڈ ایک سسٹم ہے بالکل. جو ڈلیور نہیں کر رہا، اور پھر یہ فوراً ٹوڈیز اور پپٹس ہمارے اوپر ہیں. یعنی یہ ہمارا ملکی نظام بھی نہیں ہے، یہ غیر ملکی ایک نظام ہمارے اوپر ہے. جیسے گورے کے زمانے میں تھا، تھوڑا سا ماڈیفائی ہو گیا. اوپر جو سمجھ لیں کہ جو چہرے ہیں وہ ہمارے دیسی ہیں، لیکن کنٹرول باہر سے ہو رہے ہیں، ان کے مفادات کے لیے یہ کام کرتے آ رہے ہیں. تو جو اب کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں جی عمران خان ہے اس طریقے سے آتا ہے، ایک لیڈرشپ ہے، تو ہو سکتا ہے سسٹم کے اندر رہ کے اس کو تبدیل کر سکیں. میری اس پہ لالا تھوڑی سی ڈیفرنٹ اینگل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، نہیں تو آپ گوریلا وار چاہتے ہیں. میرا خیال ہے ان کو، ہاں وائی ناٹ. اوسی لالا میں یہ اس سال ہمیں اس سے عید ڈرنا کے نہیں بعد چاہیے. ایک دیکھیں ایک بات ہے نا، ہمیں ایک بات میری سن لیں آپ، وہ آپ کے لیے اوسی لالا. میں پاکستان عید پہ گیا، عید کے ایک ہفتے بعد، ٹھیک ہے، بہت قربانی ہوئی. دوست نے مجھے دعوت دے دی، ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا لاہور میں نا، ریگل مال روڈ کے پاس. 2.5 گھنٹے بعد ہمیں آرڈر ملا، اتنا رش تھا. سر یہ صرف آپ 3% بندوں کی بات، میں اسٹیٹسٹکس نہیں دوں سر، آپ کو، 3% نہیں. آپ کو میں آپ اسٹیٹسٹکس دوں جا آپ کے کی دیکھیں جو بھی ذرا، کام کوئی کرنے میری والے ہیں. بات ریسٹورینٹ سن خالی لینا نہیں تھے. یار، یہ ایک کامن سی عام ذہن کی یہ باتیں ہوتی ہیں جی، ہوٹل ریسٹورینٹ سارے بھرے ہیں جی، بندے غربت نہیں ہے یار. یہ نہیں ڈونٹ نہیں بائی نہیں، دس آرگومنٹ، پلیز ڈونٹ بائی دس آرگومنٹ. آپ پڑھے لکھے انسان ہیں. دیکھیں ہماری جو شرح غربت کے نیچے، پتہ 70% ہمارے لوگ بلو دی پاورٹی لائن ہے پاکستان کے اندر. ہمارے پاس 75% ایسے پاپولیشن جن کے پاس سر پینے کا صاف پانی نہیں ہے. اگر سوشل مسائل کا، ہمارے بچے مال نیوٹریشنڈ ہیں، یعنی ان بیچاروں کو غذا نہیں پوری ملتی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں ایگریڈ ود یو
کہ وہ چلیں 5% نہیں ہوں گے سر، 10% ہوں گے جو بڑے شہروں کے بڑے ریسٹورینٹس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. اکثر لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں نا جی بڑی افلوئنٹ سوسائٹی ہے. ایسا نہیں ہے سر. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی آپ ریٹنگ دیکھ لیں، ہم نیچے سے اوپر جاتے ہوئے چوتھے یا پانچویں نمبر پہ ہیں. یعنی نیچے سے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، ہم یعنی بلو سے ہم چوتھے یا پانچویں نمبر پہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اندر. تو حالات سر ایسے نہیں ہیں، بالکل بڑے مشکل حالات ہیں پاکستان میں. جی بھائی، چھوٹی سے چھوٹی کوزی علیم میں بھی آپ چلے جائیں نا تو آپ کو لائن ہی ملے گی، چھولوں والوں کے پاس بھی لائن ملے گی. کدھر بھی نہیں ملتی. اگر تو یہی تو ڈسٹریبیوشن ہم آف ویلتھ آپ کی نا، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں آتی بھائی. روز دیکھیں چلے والے من کتنے آپ کو من پتہ چلے ہے لگاتے ہیں. سر، میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، میری عرض سنیں ذرا. دیکھیں آپ جب آزاد ہوئے تھے نا 1947 میں، تو پاکستان کی اوسط انکم، ٹھیک ہے، جسے آپ کہتے تھے پر کیپیٹا انکم، وہ کتنی تھی پتہ ہے آپ کو؟ جس وقت میں آپ کو ایک میں حیرت انگیز بات بتاتا ہوں، اور آپ اس کو نا فیکٹ چیک کر لیجئے گا آتے بھائی، آپ نے اس پہ نا فیکٹ چیک کرنا. میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو. ایک تو نہ سنو 1947 سے لے کے 2024 تک، ٹھیک ہے، 1947 سے لے کے 2024 تک پاکستان کی اوسط انکم، ماہانہ اوسط انکم 1 گرام سونے کے برابر ہے. آپ ٹھیک اس کو ہے. فیکٹ چیک کرنا ہے آپ نے جا کے. اب یہ ٹھیک یہ ہے نا، آپ نے اچھا ترقی کی تھا نا. نہیں ہے، آپ نے کوئی ترقی نہیں کی، آپ کی ترقی ہونی نہیں، کیونکہ یہ ایک نہیں، آپ ریزرو کی ترقی دیکھ رہے ہیں اور پر کیپیٹل انکم کے حساب سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. 1978 میں ہمارے جو ریزرو پر کیپیٹل انکم تھا وہ $450 تھا. ٹھیک ہے، انڈیا کا تھا 180، چائنا کا تھا 180. اب ان چیزوں کو ایک اور اینگل سے ہم دیکھتے ہیں نا. دیکھیے، ابھی آپ نے بات کی ہے کہ وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں لوگ مدد کرتے ہیں. پاکستان میں جو بھی غریب ہوتا ہے اس کی محلے سے اوپر سطح پر مدد ہوتی ہے. تو جو باقی کام والے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں وہ جتنا 2 نمبر کام کریں گے، بد نصیب لوگ ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح معافی نہیں ملتی. آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آ جائیں گے کراچی وغیرہ میں، یا کہ وہ ایک ٹائم پر 50 ہزار لوگوں کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. لالا جو یہ چیریٹی ہوتی ہے نا، ہاں، چیریٹی ہوتی ہے نا، یہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے منظم سسٹم کا آلٹرنیٹو نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا ہمارا علمی مغالطہ ہے، ہم نے اس کو نہیں، فکس ہم کرنا ہے. اس کیا چیز کہہ رہے ہیں آپ ہم میرے ٹیکس بتا. اوائڈ کرتے ہیں، نہیں ہم نہیں سخی نہیں بنتے نہیں ہیں، نہیں ٹیکس نہیں اوائڈ نہیں یار، کرتے ہیں، میں اس 4 طرف دیکھیں اتار دیں. میرے ذہن میں وہ بات ہے ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. مجھے اس کا پورا علم ہے جو آپ جی مجھے جی بتا. بالکل. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر لوگ سست بن گئے ہیں. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ان کو مفت کی روٹی ملتی ہے، کپڑے مفت کے ملتے ہیں. ایک غریب میں نے ایک ویڈیو وائرل ایسے کیا. مردان شیخ ملتون ایک امیر علاقہ ہے. اس امیر علاقے میں جیسے مطلب کہ اسلام آباد ہوا، حیات آباد ہوا، اس قسم کا علاقہ ہے. تو وہاں پر ایک جھونپڑی بنی تھی. اور جھونپڑی کیسے بنی تھی؟ یعنی کہ کپڑوں سے بنائی گئی تھی. اس میں ایک بیٹی جوان، ایک ماں جس کی جو توتلی تھی زبان سے، اور ایک بوڑھا باپ تھا. ٹھیک ہے، وہ زندگی گزار رہا تھا. تو ایک آدمی نے ان کا انٹرویو کیا، والد کا. وہ بچی بھی سامنے آ گئی بات کرتی ہوئی. یار میں نے جب وہ دیکھا مجھے اتنا ترس آیا کہ رات کو وہ سردیاں تھی، تو وہ کہتی تھی مجھے تکلیف یہ ہے کہ رات کو سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ بچی کہہ رہی تھی. اس کو میں نے وائرل کیا. یہ میں آج سے 8 مہینے یا 7 مہینے پہلے کی بات کرتا ہوں. جن لوگوں تک رسائی تھی، جن کے پاس پیسہ تھا، جی یہاں جتنے لوگ تھے، آپ یقین کرو خدا پر کہ اس سے ہوا کیا کہ اس کے لیے فوراً گھر خریدا گیا شہر کے اندر. ان کے لیے رکشہ خریدا گیا، نقد پیسے دیے گئے. اور یہ تو چھوڑ دو، ادھر سے لوگ پہنچ گئے خیبر سے کتنی 2-3 پارٹیاں پہنچ گئی. وہ کیا کچھ لائے، کتنے پیسے دیے
میرا اندازہ ہے کہ تقریباً ان کو نقد اس وقت 30-40 لاکھ روپے بھی ملے. آپ سمجھ گئے. آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں. اب ان لوگوں کو آپ نے صحیح جگہ استعمال آپ نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں، چیریٹی ہے، چیریٹی سلیکٹیو ایک ایکٹ آف انڈیویجولس کا ہوتا ہے. یہ آپ کی معاشرے میں غربت نہیں ختم کرتے. غربت ہمیشہ میں جیسے یہ نہیں اس کے کہتا ہوں لیے کہ ہوتا ہے کہ ختم. جیسے ہیلتھ کارڈ تھا نا، عمران خان نے ہیلتھ کارڈ سب کو ایکول. آپ ہم نے کبھی ویسے اس پہ بھی کام نہیں کیا کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے اس جی ڈی پی کو نیچے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس میکانزم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ اسی سارا اسی کے پتہ ہے. لیے نا اسی کے لیے ہم نے ایک مطلب پروجیکٹ تیار کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب انشاءاللہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی، آپ نائل آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ود ان 6 month 50 لاکھ نوکریاں پورے پاکستان میں جو ہے نا، جو انشاءاللہ میٹر فار ایف اے یہ پاس، یہ بالکل ہو سکتا ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے. اور اتنا کیا کہتے ہیں سادہ پروجیکٹ ہے، اور اس میں امپلیمنٹیشن میں کیا کہتے ہیں آپ کا سسٹم اتنا کنٹرول ہو جائے گا. آپ کے بابو لوگ جو ہے وہ بڑی طریقے سے مطلب جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں گے. آپ کے جتنے سرکاری دفاتر ہیں ان کے اوپر، بہت سے دفتروں کے اوپر لوڈ کم ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ ایسے ایسے آپ دیکھیں گے چیز کہ اتنے مناسب پیسوں پہ چارجز پہ لوگوں کو کام، لیکن ہر چیز سسٹم میں آئے گی. عاطف بھائی ایک دکان میں ان کو ایک چیز بتا دوں. میں نے ایک آدمی بھیجا پٹواری کے پاس فرد کے لیے. میرے پاس آیا تھا یار مجھے فرد، ان پڑھ سا آدمی تھا، تو میں نے اس کو کہا جاؤ. اور چونکہ وہ ہمارے ڈیرے میں آتا تھا چائے شائے پینے، کھانا کھانے، تو میں نے کہا جاؤ اس کو کہو کہ مجھے فرد دے دو نا. فرد تو ہر آدمی کو ملتے ہیں، خواہ وہ زمیندار نہ بھی ہو، زمین پہ کام کرنے والا ہو، اس کو بھی فرد مل جاتے ہیں نا. تو وہ اس کے پاس گیا ہوتا تو کیا ہے؟ اس نے نہیں مجھے دیے. پوچھتے نہیں لالا فرد ہوتا کیا ہے عام یہ طور میں؟ فرض زمین کے ہوتے ہیں. اچھا. ڈیٹیل تو ہوتی ہے ہاں اس تو سے وہ لینڈ جیسے یو کے میں لینڈ رجسٹری کا ریکارڈ ہوتا ہے نا، لیکن یہ بس وہی پاکستان ہوتا میں ہے. تو مس یوز ہوتا ہے نا ایک چیز. اچھا اس کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار اچھا اتنا یہ چھوٹا. لٹ ہوتی ہے نا، لٹ اچھا پتہ ہے میں نے کہا پٹواریوں کی ایک لٹ ہوتی ہے لالا. ہاں تو وہ میں نے کہا اس کو رنگ کر کے کہ بھائی پتہ ہے تم نے، بی ایف ٹی بھائی آپ کو یہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے وہ تو سارا بالکل نہیں پتا. بتاتا ہوں، لیکن یہ بات پوری ہو لالا جائے لٹ نا، بھی آپ بتائیں حیران ہو جائیں گے عمران خان کے انقلاب پر نا. تو میں نے اس کو رنگ کیا، میں نے کہا خاتم اس کا نام، میں نے کہا خاتم یہ تم نے اس کو فرد کیوں نہیں دی؟ فرد کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں لالا پہلے ہتھ کڑی بھیجو، اس کے بعد میں اس کو فرد. میں نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ یہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی نا، یہ پٹوار اس نے بہت سیدھا کیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو معمولی کام تھے وہ بھی چھوڑ دیے، وہ کرنے بھی چھوڑ دیے. یہ اتنے مضبوط لوگ نہیں ہوتے. میرا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے چیک ہو نا ان کے اوپر. تو اس نے کیا کیا تھا عمران خان نے، چند لوگوں کو ہائر کر کے آپ کے ایچ ایم ریوینیو جس کو ہم ایف بی آر کہتے ہیں، یا یہ ہمارا یہ بھی ٹیکس کلیکشن کا ایک ذریعہ ہے یہ پٹوار، سمجھ گئے. ان کے اوپر کچھ لوگوں کو ایسے بٹھا دیا کہ یہ لوگ پھر کچھ کر نہیں سکتے تھے. یہ ہمیں ناممکن نظر آتا. یہ ناممکن کچھ نہیں ہوتا. کیوں عاطف بھائی ایسا ہے یا نہیں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ بالکل بالکل. میں تو یہاں پہ ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو دبئی میں ٹیکسی چلا رہے تھے اور ان کی نوکریاں تھی وہاں پہ، تو یہاں پہ وہ ویزے کینسل کر کے نوکریاں چھوڑ کے بھاگے تھے. اتنا چیک اینڈ بیلنس آیا تھا کہ اپنی زندگی کی وہ نا کیا کہتے ہیں کہ جمع پونجی ایک طرح سے ان کی چھین جانی تھی. ہر لیکن عمران خان نے اندازہ غلط لگایا تھا اس مافیا کا، جس کو دیکھیے اگر میں ہوتا نا عمران خان کی جگہ، میں کبھی بھی ان کو اپنے خلاف یونائٹ ہونے کا وقت ان کو نہ دیتا. یعنی نواز شریف، زرداری، ملا، یہی ہے نا، اور کون تھا. ان کو اتنا ڈرایا، اتنا دبایا کہ وہ عمران خان کے خلاف انہوں نے ایک جہاد سمجھ کے اس کی مخالفت شروع کی. دیکھیے جب آپ 10 دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں نا، آپ نے کم از کم ایک میں، جو ایسے معاشرے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے، حالانکہ یہ ایک انقلابی اصول نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ اصول یہ ہے کہ آپ نے ایک
پھر صرف نظر کرنی پڑتی ہے۔ اب عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا اتنی سختی میں، وہ آگے سے پیپل پارٹی نے دانا بینک نہ تھا اپنے بیٹے کے لیے، ٹھیک ہے بھائی جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ یہ لوگ ایک دفعہ تم خود نکل آؤ اور ایک دفعہ اپنے حساب سے بیٹھ جاؤ، پھر یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو آپس میں اس کو دونوں کے سر پکڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ مار